بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کریں گے۔ ہارون الرشید کے زمانے میں بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت نیک اور بزرگ آدمی گزرے ہیں، جو مجذوب الحال تھا، اور ہارون الرشید ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ خاتون بھی ایک نیک اور پارسا عورت تھی، اور اس نے اپنے محل میں 1000 بچیوں کو اس لیے مقرر کیا تھا، ان کی الگ الگ شفٹیں مقرر کر رکھی تھی کہ اس کے محل میں قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور 24 گھنٹے اس کے محل سے قرآن کریم کی تلاوت کا آواز آتا تھا۔ قرآن کریم کے تلاوت کا ایک خوشبو، ایک مرکز وہ رہتا تھا۔ ایک دن ہارون الرشید اپنے بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے سیر و تفریح کے لیے گئے، گھوم اور پھر رہے تھے کہ اس نے میں ایک اس بزرگ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ ریت میں بیٹھا ہوا ہے اور ریت کے گھر بنا رہا ہے۔ ہارون الرشید نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وعلیکم السلام۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں مٹی کے گھر بنا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کس لیے بنا رہے؟ اس نے کہا میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو یہ گھر خریدے گا، اللہ رب العزت سے میں دعا کروں گا کہ اللہ اس کو جنت میں ایک اعلیٰ بنگلہ، ایک اعلیٰ محل عطا فرمائے۔ بادشاہ نے کہا اس کی قیمت کیا؟ اس نے کہا اس کی قیمت 1 دینار ہے۔ بادشاہ نے سوچا مجذوب الحال ہے اور ان کی کوئی دماغ نہیں ہوتی، اس بات پر اتنی توجہ نہ دی اور آگے چل بسا۔ بعد میں زبیدہ خاتون جو ہارون الرشید کی بیوی تھی وہ آئی، اور اس نے بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا، پوچھا کیا کرے؟ اس نے کہا مٹی کے گھر بنا رہا ہوں۔ فرمایا کس لیے؟ کہا کہ اس لیے کہ جو ان کو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس کو جنت میں ایک محل عطا کر دے۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار اپنی جیب سے نکال کر اس کو دے دیا، اور اس سے فرمایا کہ میرے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ مجھے یہ محل عطا کر دے۔ دونوں میاں بیوی گھر واپس ہوئے۔ رات کو جب بادشاہ سویا تو نیند میں اس نے دیکھا جنت کے باغات، پھل پھول، سبز اور شاداب خوبصورتیاں، اور وہاں کے محلات اور بنگلے دیکھے، جن میں ایک بنگلے پر نظر پڑی جس پر زبیدہ خاتون کا نام لکھا ہوا ہے۔ نیند میں کہہ رہا ہے کہ میں چلتا ہوں اس بنگلے کے اندر، دیکھتا ہوں یہ تو میری بیوی کا گھر ہے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں کے چوکیدار دربان نے اس کو منع کیا۔ یہ کہنے لگا یہ تو میری بیوی کا گھر ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں کا قانون الگ ہے، جس کا گھر ہوگا وہی اس میں داخل ہوگا، آپ کو اس میں اجازت نہیں ہے۔ اور اس دربان نے اس کو پیچھے دھکیلا زور سے۔ جیسے ہی اس کو دھکیلا تو اس کی آنکھ کھل گئی، اور اس کو وہ احساس ہونے لگا کہ یہ تو وہی مجذوب کی دعا، اس بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی دعا میرے خیال میں زبیدہ کے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ کاش کہ میں بھی 1 دینار دے کر یہ بنگلہ اپنے لیے خرید لیتا۔ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، نیند نہیں آ رہی ہے، اور یہ قصد کیا کہ صبح کو جا کر میں بھی ایک بنگلہ اپنے لیے ضرور خریدوں گا۔
صبح کو عصر کے وقت پھر اپنی بیوی کو لے کر اس دریا کے کنارے گئے تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو ادھر ادھر دیکھا، ایک جگہ اس کو پھر پایا، وہ مٹی کے گھر پھر بنا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی قیمت پوری بادشاہی ہے، پوری دنیا کی بادشاہی اگر مجھے کوئی دے دے تو میں اس کو دوں گا۔ بادشاہ نے کہا عجیب بات ہے، کل تو 1 دینار کے بدلے میں دے رہے تھے اور آج پوری بادشاہی مانگ رہا ہے، تو میرے بس میں نہیں ہے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ کل بن دیکھے سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا، اور آج معاملہ دیکھ کر آیا ہو اس لیے اس کی قیمت وہ پوری بادشاہی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں بھی آج بن دیکھے وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، لیکن جب معاملہ سامنے آئے گا تو انشاءاللہ مومن کے لیے بڑی خوشخبریاں اور بڑے اونچے اونچے محلات اور باغات اللہ رب العزت نے تیار کیے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو بدلیں، نیک اعمال سے زندگی کو مزین کریں۔ یہ بن دیکھے معاملہ ہے، اور جب صبح کل کو دیکھنے میں آئے گا تو پھر اس کی قیمت نہ ہوگی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔